روز مقدمے ہوتے ہیں کہ جی وہ تو میری زمین ہے صاحب، یا میرا مال ہے اور یہ اس میں دعوے دار بنا ہوا ہے، کوئی نہیں تسلیم کرتا کسی دوسرے کو۔ یہ تو صرف خدائی کا حق ہے جس کے متعلق جس کا جی چاہے اٹھ کے اس کے اندر شریک ہو جائے، دعوے دار ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے ہاں کی شریعت جو ہے فقہ کی، وہ اسے تسلیم کرتی، مظاہرت کو تسلیم کرتی۔ اچھا جی، وہ خدا بنانے والے تھے۔ فَأَلْقَيَاهُ فِي عَذَابِ الشَّدِيدِ، اور سخت عذاب میں پھینک گئے۔ دین کی تکذیب کرتے تھے اور خدا کے ساتھ اور خداؤں کو شامل کرتے تھے۔ عزیزان من، وہ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جہنم بھی یہ جنت بھی اگلی دنیا پہ ہی اٹھا رکھا ہے۔ وہ برحق ہے اگلی دنیا کا جنت اور جہنم، وہ تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو غلط نظام ہے جس میں دین کی تکذیب ہو رہی ہے، جس میں ہر تنہا رہ جانے والے کو دھکے ملتے ہیں، پارٹی اور جتھا ہے جس کی عزت ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس میں ہر محروم کو روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، جس میں خدا کی ملکیتوں کو انسانوں کی ملکیتیں یہ جو نظام باطل ہے غیر قرآنی، یہ اس کا جہنم نہیں جس کے اندر ہم یہ کیا ہم جنت کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ جہنم کی زندگی نہیں ہے۔ جس کے ہاں کھانے کو ہے وہ بھی جہنم کی زندگی کے اندر، جو بھوکا ہے وہ بھی جہنم کی زندگی کے اندر۔ آگ کی مختلف قسمیں ہیں، وہ بھی تو وہ آگ ہے جسے خدا نے کہا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ، وہ آگ کے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں۔ سوچئے تو جن کے ہاں اتنا کچھ فراوانی سے کھانے پینے کو ہے، ان کے دلوں کو ان شعلوں نے لپیٹا ہوا نہیں ہوتا۔ بھوکے کی آگ تو صرف پیٹ تک ہوتی ہے، ان کی آگ تو سارے جسم کو جلا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے عذاب شدید جس کے اندر وہ قوم ماخوذ ہو جاتی ہے، جو دین کی تکذیب کرتی ہے، خدا کے ساتھ اور خدا ملا دیتی ہے۔ کہا وہاں اور مقامات میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ وہاں مجرم یہ کہے گا کہ میں تو مجرم نہیں، میں نے تو یہ کچھ نہیں تھا، یہ میرے ساتھی تھے، یہ دوست تھے، میرے حوالی موالی تھے، انہوں نے مجھے تباہ کیا، انہوں نے مجھے گمراہ کیا، میں غلط راستے پہ اس لیے پڑ گیا، میں نہیں۔ کئی مقامات پہ یہ چیز، حتیٰ کہ قرآن نے تو بیشتر مقامات میں لیڈروں کا اور ان کے فالوورز کے مکالمے درج کیے۔ یہ فالوورز کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں تباہ کیا، وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمارے پاس طاقت کون سی تھی؟ تمہاری طاقت تھی جس کی بنا کے اوپر ہم سب کچھ کرتے تھے، تم ہم سے بھی زیادہ مجرم ہو۔ بڑے دلچسپ مکالمے ہیں اور کئی دفعہ آ چکے ہیں سامنے، پھر بھی جب موضوع آئے گا معاف رکھیے تو میں عرض کروں گا کہ وہ دوسروں کو الزام دیں گے۔ یہاں صرف یہ کہا ہے قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، وہ ساتھی جس کو یہ ملزم قرار دے رہا ہوگا کہ اس نے مجھے تباہ کیا، وہ کہے گا کہ بار الہ بات بالکل غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ خود ہی غلط راستہ پہ چلنے کے لیے آمادہ تھا۔ میرا اگر کوئی قصور واقعی ہے تو یہ صورت ہے کہ میرے ساتھ ہو لیا تھا یہ، ورنہ میں نے اسے مجبور تو نہیں کیا تھا کہ یہ کچھ میرے ساتھ چل کے کرے۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت الیکم بالوعید، کیا بات، کہا یہاں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ہم ہر بات سے واقف ہیں، اور اتنی سی بات کا تو تم بھی اقرار کرو گے نا کہ تم دونوں کے پاس ہمارا وہ حق تھا جو صحیح راستے کی رہنمائی تھی، دونوں کے پاس پہنچ چکی ہوئی تھی نا۔ تو پھر یہ کہنا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، نہیں جی اس نے نہیں، اس نے گمراہ کیا، سوال ہی نہیں۔ دونوں کو ہم نے آنکھیں دیں، سورج کی روشنی دونوں کے لیے کھلی ہوئی تھی، دوسرے کو الزام کیوں دیتے ہو؟ ذمہ داری خود کیوں نہیں لیتے؟ پھر بات میں سے بات نکل آتی ہے، ساری بات ذمہ داری لینے کی ہے۔ جو غلطی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اس کی اصلاح کی گنجائش یا امکان ہوتا ہے، جو دوسرے کے سر دھرتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ قصہ ابلیس و آدم ہے ہی اتنا۔ آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی، ابلیس سے بھی ایک لغزش ہوئی کہ اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے جو جیسا کہا گیا ہے کہ وہ معصیت کی شجر کی طرف چلا گیا، دونوں سے لغزش ہوئی۔ آدم سے کہا کہ آدم یہ تم نے کیوں کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، میرے بارے خدا غلطی ہو گئی مجھ سے، بھول ہو گئی مجھ سے۔ بھول اور غلطی کو معاف کر دے تو آئندہ کے لیے پھر ہم صحیح رہیں گے۔ کہا کہ جب تم نے اپنی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے کہ واقعی تمہاری غلطی تھی، تو اس لیے اصلاح کی گنجائش ہے، تمہاری طرف ہماری رہنمائی آئے گی، تو جو اسے قبول کرے گا اسے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی بات نہیں ہے، تم نے قبول۔ ابلیس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ سرکشی برتی، معصیت کی ہمارے آنسو۔ کہا باریلا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کون ہوتا ہوں معصیت کرنے والا؟ تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، تیرے حکم اجازت کے بغیر میں بھلا معصیت کر سکتا تھا؟ میں قصوروار تو نہیں ہوں۔ کہا جب تمہاری یہ ذہنیت ہے کہ اپنی غلطی کو نہ قبول کرتے ہو نہ ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہو، قیامت تک تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے سارا قصہ۔ اصلاح اس کی ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ اور ہمارے جیسے گناہ گار بیچارے جو ہیں وہ تو پھر بھی تسلیم کر لیتے ہیں، جو اس فریب میں رہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنی نیکیاں کر لی، اتنی زکوٰۃ دے دا، حج بھی ادا کر لیا، یہ سب کچھ، وہ ایک طرف انہوں نے بینک کے سائیڈ میں کریڈٹ رکھا ہوتا ہے، ایک طرف ڈیبٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ادھر وہ ایک نیکی کے عوض میں 10-10 ہزار ثواب گن کے وہاں جمع کرتے رہتے ہیں، اور ادھر کا بہرحال گناہ تو ایک ہی ہوتا ہے، تو اس میں سے 1 2 4 منفی بھی ہو گئے تو بیلنس تو پھر بھی بڑا رہتا ہے وہ سب۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو اس فریب میں رکھتا ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، بڑا ضدی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ حق پہ کہتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ تو گمراہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی تو ساری بات، اس کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا کہ ہم نے تم دونوں کے سامنے راستہ واضح کر کے رکھ دیا تھا نا، آنکھیں بھی دے دی تھیں، تو اب یہ کہنا کہ صاحب میں گمراہ نہیں ہوا تھا، اس نے گمراہ کیا تھا، یہ تو ابلیسیت ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ ہر فرد اپنے فیصلے اور اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ وہاں وہ چیز اور ہے کہ جبر سے کوئی مار مار کے کسی کو بت کے سامنے جھکا دے، یہاں سوال یہ ہے کہ آج خود کیا وہ تسلیم کرتا ہے، ذمہ داری کو قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا تھا۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ۔ ہاں بڑی عجیب بات آگے آ رہی ہے، ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ عزیزان من،